حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کورس کی ابتدا کیوں ضروری تھی، اس کورس کو ہم نے کیوں شروع کیا۔ آئندہ ایام میں انشاءاللہ جو موضوعات بیان کیے جائیں گے، کل ہمارے مقررین میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر مسعود قاسم حافظ اللہ تشریف لائیں گے، اور عموماً سوشل میڈیا کے اوپر جو روایات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں اور ان روایات کو بنیاد بنا کر ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان روایات کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس طرح ان روایات کا ترجمہ کرنے میں تحریف کی جاتی ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ اسی طرح کل کے دن فضیلت الشیخ محمد لقمان سعید حافظ اللہ، چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیس بنا کر تمام صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کا عنوان یہ ہوگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل کیا ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش کی جانے والی روایات کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ سلف کے اقوال موجود ہیں، وہ کہتے ہیں معاویہ ستر، معاویہ ایک پردہ ہے، جو اس پردے کو ہٹائے گا پھر کوئی بھی صحابی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے کل کے دن بڑا اہم دن ہے کہ جس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے دفاع کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اسی طرح اس کورس کا جو عنوان ہے دفاع صحابہ و اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت کہتے کسے ہیں، ان کے تعارف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں مختصر گفتگو کروں گا۔ اسی طرح عید غدیر خم، جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تھا، تو وہ پورا واقعہ کیا ہے اور پورا خطبہ جو غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کیا تھا اور اس کا مفہوم اور مطلب کیا۔ اسی طرح مشاجرات صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے درمیان آپس میں جو معاملات ہوئے ہیں، سلف کا موقف کیا ہے۔ آج تو ایک بدبخت اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار بھی اٹھا لیتا۔ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا، جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان معاملے ہوئے، انہوں نے فرمایا تلک دماء طہر اللہ یدی منہا، اللہ نے میرے ہاتھوں کو جس خون سے محفوظ رکھا ہے، افلا اطہر لسانی، کہ میں اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھوں۔ اس لیے مشاجرات صحابہ کے بارے میں سلف کا موقف کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ کل بیان ہوگا، اور پرسوں واقعہ کربلا حقائق کی روشنی میں تفصیل بیان کیا جائے گا۔ اب میں سوالات کی طرف آتا ہوں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمان حافظہ اللہ، ان کو چند سوالات جو ساتھیوں نے ہمیں دیے، ان کو ہم نے لکھ کر دیے ہیں، وہ ان سوالات کے انشاءاللہ جواب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اس ایک سوالات ہیں، کوئی ایسا کوئی سوال تو نہیں ہے جس کی کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو، بہرحال میں جو سوالات ہیں پھر بھی ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ علیہ السلام کا استعمال، بخاری میں کچھ سوالات جگہ پہ ہے جہاں پہ علیہ السلام لکھا گیا ہے بعض صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ، تو کیا یہ جائز ہے یا درست ہے، یا اس کا کیا مطلب؟ یاد رکھنا چاہیے یہ بات بہت مہم ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام، رحمہ اللہ، رحمک اللہ، اس طرح کے جتنے بھی دعائیہ الفاظ ہیں سب کا تقریباً ایک ہی معنی ہے، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ کسی کو دعا دی جاتی ہے اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ہم آپ اردو میں کہہ دیتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے، رضی اللہ کا یہ معنی ہے، رضی اللہ کا معنی یہی ہے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کر دے۔ سلمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ علیہ السلام، اللہ اس کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ سب دعائیہ کلمے ہیں اور سب کلمات ہر کسی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، میری بات پوری پہلے سن لینا، کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں ان کو خاص کر دیا گیا ہے نشانی کے طور پر تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخصیات کون ہیں۔ حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعائیہ کلمہ ہے،
اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر، اس کا یہی معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر صلات پڑھتا ہے، یعنی ان پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ مومنوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے زمانے میں کچھ الفاظ جو ہے مصطلحات کے طور پر خاص کر دیے گئے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم کے ساتھ خاص کر دیا۔ معنی اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، لیکن جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ آسم کا نام لیا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ علیہ السلام یہ عام نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے جب ہم علیہ السلام بولتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے یقیناً یہ کوئی نبی ہے۔ لوگوں کو اس شبہ سے بچانے کے لیے یہ بھی لفظ جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رحمہ اللہ یہ فوت شدہ کے لیے بولتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں و برکتوں، تو ٹھیک ہے۔ اگر میں کہہ دوں فلاں بندہ رحمہ اللہ تو لوگ سمجھیں گے وہ بندہ فوت ہو گیا، حالانکہ وہ بھی لفظ وہ بھی ہے، کوئی بھی وہی ہے، اس کا معنی بھی رحمت ہے، اس کا معنی بھی رحمت ہے، لیکن وہ خاص ہو چکا ہے کہ فوت شدہ کے لیے ہم رحمہ اللہ بولتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے یہ بتلایا ہے کہ تمہیں اگر کوئی بندہ کہے کہ فلاں بندے نے سلام بھیجا آپ کو تو آپ کو علیہ کا و علیہ السلام، علیہ کا و علیہ السلام، سیم وہی لفظ ہے۔ لیکن ابھی میں کہتا ہوں رحمہ اللہ تو کہیں گے وہ بندہ زندہ ہے یار، آپ نے اس کو مار دیا۔ تو لفظ وہی ہے، معنی بھی وہی ہے، لیکن اسے خاص کر دیا گیا کہ اس کو فلاں کے لیے استعمال کرنا، تو لہٰذا اس کو اسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں یہ فرق نہیں ہوتا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ بول دیتے تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں، بول دیا پھر کیا ہوا۔ اب نہ بولا جائے، اب جو ہے صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ بول دیا جائے، بعد میں آنے والے لوگ جو ہے ان کے لیے رحمہ اللہ بول دیا، تاکہ یہ امتیاز جو ہے وہ باقی رہے، وگرنہ تو صلی اللہ علیہ یہ کہنا آپ کے لیے بھی درست ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر ہوں، لیکن ہم نہیں کہتے تاکہ کسی کو شبہ نہ پڑے کہ یار وہ لفظ جو نقصان کے لیے بولا جاتا ہے اس نے عام بندے کے لیے بول دیا لہٰذا نہ بولے۔ تو یہ ایک پہلا سوال ہے کہ یہ معنی ایک ہی ہیں، لیکن کچھ لفظ خاص کر دیے گئے، ان کو اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی صاحب کا میں نام نہیں لیتا، اس کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پاکیزہ نام نہیں ہے کہ یہاں پہ نام لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث ثابت نہیں، ابھی میں نے ذکر کی کہ ثابت کیوں نہیں، یہ تھوڑی ہے کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے بارے میں ہے، دونوں مسلمانوں کے عظیم گروہ ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائی گئی ہے، تو یہی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو آپ نے ذکر کیا، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوگی، انہی کے درمیان خارج کا فتنہ طلوع ہوگا، ان میں سے جو زیادہ حق پر ہیں وہ خارجیوں کو ختم کریں گے۔ یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کے بارے میں کہا گیا، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوگی، ان کے درمیان خارجیوں کا گروہ نمودار ہوگا، اور ان کو وہ کون ختم کرے گا؟ ان دونوں گروہوں میں سے وہ ختم کرے گا جو زیادہ حق پر ہوگا۔ دونوں ہی حق پر ہیں، ایک کم حق پر ہے اور ایک زیادہ حق پر ہے۔ حضرت علی کو بھی حق پر کہا گیا، امیر معاویہ کو بھی حق پر کہا گیا، یہ بھی ان کی حدیث ہے۔ اگر فرض کریں، یہ تو ویسے غلط بات ہے لیکن فرض کر لیں، کوئی حدیث نہیں، امیر معاویہ کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ ابھی آپ نے تاریخ سنی تھی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ثم مات علیہ، جس نے نبی کریم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، وہ صحابی، وہ کیا ہے؟ صحابی۔ اور صحابہ کرام کی فضائل جو ہے وہ آپ سنے بھی ہیں شروع میں اور بھی سنتے رہیں گے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بعد میں آنے والے لوگوں کی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت سے کئی زیادہ بہتر، اور اتنا بڑا مقام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی ایک لمحے کے لیے آیا، ایک لمحے کے لیے آپ کے پاس آیا، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے تھے؟ کہا رسول اللہ دور بستیوں سے آئے، پیچھے بڑی دور آبادیوں سے آئے۔ کہا کیا کرنے آیا؟ کہا آپ سے اسلام سیکھنے آیا۔ آپ نے اسلام کی چند باتیں سکھلائیں، پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، اجازت دے دی۔ وہ جانے لگا، پیچھے مڑا اور اونٹنی کا پاؤں کسی گڑھے میں پھنسا اور وہ اونٹنی گر گئی۔
وہ بندہ نیچے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سب قریب گئے اور اس کے چہرے کے قریب اپنا منہ کر دیا، پھر اس کے بعد پیچھے ہٹے۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا ابھی میں نے دیکھا جنت کے فرشتے جو ہے اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ پھل ڈال رہے ہیں، یہ دور سے آیا ہے، مجھ سے پہلی کوئی ملاقات نہیں ہے، ابھی ملاقات ہوئی، ابھی واپس چلا گیا، ابھی فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو بڑا تھوڑا سا کیا ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا، بہت زیادہ دیا۔ یہ صحابی ہونا ہی اتنا بڑا شرف ہے، دنیا جہان کے جتنے تابعین ہیں سارے کے سارے جمع کر لیے جائیں، اللہ کے فضل سے ایک صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک صحابی، کسی ادنا صحابی کا۔ لہٰذا وہ جنتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ ان سے راضی ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، اعد لہم جنات تجری تحت الانہار، یہ انہی کے بارے میں الذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کرام حتیٰ کہ صحابہ کی پیروی کرنے والے سب اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور ان کے لیے جنت اور بہشتیں تیار کر رکھی۔ تو لہٰذا صحابی ہونا ہی بہت بڑا شرف ہے۔ باقی صحیح حدیثیں ثابت ہیں جو میں نے ذکر بھی کی اور اس کے علاوہ بھی۔ تیسرا سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا کوئی صحابی بھی شامل تھا؟ میں نے بتلایا کہ کوئی صحابی شامل نہیں تھا، کوئی صحابی شامل نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے۔ چوتھا سوال، جو روایت صحابہ کے بارے میں آتی ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ کوئی ایسی روایت نہیں، کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کے نام نعوذ باللہ مجالک جہنمی، بالکل جھوٹ ہے اور جھوٹ کا بلندہ ہے۔ کوئی ایسی روایت ہے تو لائیے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں کہا گیا صحابہ جو ہے نعوذ باللہ مجالک جہنمی۔ اگر صحابی ہے اور ایمان کی حالت میں اس نے آپ سے ملاقات کی ہے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، میں ایک شبہ ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے جملے بولے، جیسے وہ ایک آدمی تھا اور جہاد کے میدان میں تھا اور تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا جنت کی بشارت، یہ تو اللہ کے جہاد میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی خدمت کر رہا تھا اور دشمن کا تیر لگا سیدھا جنت میں گیا۔ آپ نے فرمایا تھا جلدی نہ کرو، اس نے مال غنیمت سے چادر چرائی تھی، ابھی میں دیکھ رہا ہوں لتشتعل علیہ نارا، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ شاید اس طرح کی روایتوں ان کا مقصد ہے۔ اس بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام، ان کو صحابہ کہنا کہہ لیں نہیں کہنا نہ کہیں، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے جرم کیا اور جرم کی حالت میں وہ فوت ہو گئے، وہ صحابہ کرام کی کیٹاگری سے نکل گئے۔ ہماری بات ہے ان صحابہ کرام کی جو صحابہ ایمان لائے اور ایمان لا کر آپ سے ملاقات کی اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے اور ان کے اوپر شریعت نے کوئی حکم نہیں لگایا، وہ تمام صحابہ کرام اللہ کے فضل سے جنتی ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ جس کے بارے میں آپ نے کہا نا جہنم کی آگ بھڑکا رہی ہے اس کے اوپر، یہ یہودی تھا، یہودیوں کا غلام تھا اور تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوا اور کچھ ہی لمحے کے بعد اس نے چادر چرا لی۔ اس بندے کو آپ امیر معاویہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، اس کا مقابلہ تو ادنا صحابی کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس نے تو اسلام بڑی تھوڑی سی دیر کے لیے لایا اور اس میں بھی جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے وہ عمل کیا، اس لیے آپ نے اس کو وہی سنا۔ لہٰذا ہمارا کہنا ہے صحابی وہ ہے جو اسلام کی حالت میں آپ سے ملاقات کرتا ہے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا گیا، اللہ کے فضل سے وہ جنتی ہے، انشاءاللہ وہ جہنمی کسی صورت میں بھی نہیں۔ پانچواں نمبر جو سوال وہ بھی اسی طرح کا فضول سوال یہ ہے، انتم طلقاء، مکہ والوں سے کہا تھا تو کیا صحابیت کے رتبے میں کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی فرق نہیں آتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ شروع میں مسلمان ہونے والے وہ زیادہ اونچا مرتبہ مقام رکھتے ہیں، بعد میں ہونے والے اس سے نیچا مرتبہ رکھتے ہیں، اس کے بعد والے اس سے نیچا، لیکن جو صحابیت کے شرف سے فیض یاب ہو گیا وہ بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے افضل ہو گیا۔ بعد میں آنے والے جس کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا وہ تمام سے افضل ہو گیا، اس لیے فتح مکہ کے موقع پر بھی مسلمان ہونے والے جو ہیں باقی لوگوں سے تمام سے جو ہے وہ افضل ہیں۔ یہ ملوکیت کا سوال ہے، ویسے تو ملوکیت کی حکومت جو ہے وہ درس پہلے گزر گیا، سوال تو ان کو دینا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے ترمذی کی روایت ہے، اس نے فرمایا 30 سال تک خلافت رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی۔
کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملوکیت کے پہلے امیر ہیں؟ ملوکیت کے کیا فائدے یا نقصانات ہیں بیان فرماتے. یہ تو پورا درس ہے، یہ سوال نہیں ہے، اس کے اوپر تو پورا محاضرہ چاہیے. بس میں تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں کہ ملوکیت ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. آپ بادشاہ مان لیں، ملوکیت کا معنی کیا؟ بادشاہ ہونا جرم ہے؟ کوئی ایک حدیث بتلائیں جس میں آیا ہو کہ جب بادشاہ آ جائے گا تو وہ مجرم بنے گا، نعوذ باللہ من ذالک سب. ایسا نہیں. بادشاہ امام عادل، 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ذکر کرے جگہ دیں گے، اور اس میں جو ہے وہ خلیفہ کا لفظ نہیں بولا، امام کا لفظ بولا. امام عادل، ملک عادل کے لفظ بھی آتے ہیں. عادل بادشاہ، تو عدل کرنے والا بادشاہ جو ہے وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ حاصل کرے گا. تو بادشاہ اگر عادل ہے وہ بالکل صحیح ہے. ملوکیت اگر جو ہے وہ عین انصاف کے مطابق عمل کرتی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے. اور اگر بادشاہ جو ہے وہ ظالم ہے تو وہ ظالم ہے، وہ اپنا سزا بھگتے گا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زبردست حکومت کی ہے، اور ابھی جو آپ نے شرطیں ذکر کی تھی خلیفہ کی سنی تھی، اور وہ خلیفہ والی شرطیں پائی جاتی ہیں، ان میں وہ پائی جاتی ہیں. عدل و انصاف قائم ہو، نماز کا حکم دیا جاتا ہو، زکوٰۃ کے احکام نہ ہوتے ہوں، شریعت جو ہے وہ نافذ ہو، حدود اللہ کا نفاذ ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا، تمام سے اچھے کام ہوتے رہے، اور شریعت کی خلاف ورزیوں کے کوئی کام نہیں ہوئے. تمام حدود کا نفاذ ہوتا رہا، بلکہ امن رہا. اور کفر کے اور جو منافقین کے اور روافض کے جتنے فتنے تھے کسی نے سر نہیں اٹھائے. اس سے بڑی خلافت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو زبردست خلافت ہے. لیکن اگر بادشاہ بھی مان لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بادشاہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. یہ لوگوں نے ایسے ہوا بنا دیا کہ بادشاہ ہو جائے گا تو بس ختم ہو جائے گا. کیا اس کے بعد جتنے بادشاہ ہیں سب جہنمی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو بھی بادشاہ اللہ کے فضل سے صحیح حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہی ہے، اور جو بادشاہ غلط کام کرے گا وہ ظالم بادشاہ، اور ظالم بادشاہ اپنا جو ہے وہ معاملہ سنبھال لے گا. لہٰذا یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے، اس سے وہ پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک اعتراض ہے، آخری سوال ہے. کہتے ہیں بس اس کے سوال ٹائم کافی ہو گیا تو چلو یہ آخری سوال ہے. اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی حضرت علی سے ہوئی، اور دوسری جانب حدیث ہے علی سے محبت صرف مومن رکھے گا اور بغض صرف منافع رکھے گا. اس کا کیا حکم؟ بات تو بڑی زبردست وزنی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بالکل کھوکھلی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی اور حضرت علی کی لڑائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی اور حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کی لڑائی، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ سب ہوئی ہیں. یہ سارے اشراف